اعلی بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی۔ کھاری پانی اور میٹھا پانی سمندر میں اکٹھا چلتا ہے، یہ سخت کڑوا، یہ سخت میٹھا، اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، میلوں تک اکٹھے سمندر میں یہ پانی چلتے ہیں، روئیں چلتی ہیں، اور درمیان میں اللہ کے حکم کا پردہ ہے۔ الہ مع اللہ، کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ معبود ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کسی نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل دو، آپ نے کہا یہ شہتوت کا درخت ہی لے لو۔ کہا یہ کیا ہوا جو سامنے آئی؟ جڑوں کا رنگ اور ہے، تنے کا رنگ اور ہے، شاخوں کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور، ایک ہی زمین سے نکلتا ہے۔ پھر چھال کا ذائقہ اور ہے، پتوں کا ذائقہ اور ہے، پھل کچا ہو تو ذائقہ اور ہے، پک جائے تو ذائقہ اور ہے۔ پھر اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، گدھا کھائے تو لید کرتا ہے، ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم دیتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتیجے الگ الگ برآمد ہو رہے ہیں۔ تو کہا اگر تم اس شہتوت کے درخت کو دیکھو تو یہی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ اب بھی کسی کو معبود مانو گے؟ جب مشکل میں کافر بھی پھنستے، جب وہ جنگل میں جاتے پھنس جاتے، کوئی راستہ نہ ملتا، یا سمندر میں کشتی پہ سفر کر رہے ہوتے اور کشتی ڈولتی اور موت سامنے نظر آتی، پھر اپنے بتوں کو نہ پکارتے، پھر خدا کو پکارتے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے پھر بھی انہیں نجات عطا کر دیتے۔ یہ نہیں کہ اب پھنس گئے ہیں تو ڈبو دو، نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کافر بھی فریاد کرے تو اس کی بھی سنتا ہے۔ اس لیے کہا مظلوم کی آہ سے ڈرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو وہ بھی اگر اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس کی بھی فریاد سنے۔ اللہ اکبر۔ تو جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، اور جب وہ سمندری سفر میں طوفانوں کی زد میں اور بھور میں پھنس جاتی ہیں ان کی کشتیاں، تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بھور میں پھنسی ہوئی کشتیوں کو نکال دیتا ہے اور مشکلوں کو کافور کر دیتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بنا دیتا ہے، زمین کی خلافت عطا کر دیتا ہے، تخت و تاج عطا کر دیتا ہے، تمہیں شاہی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الہ مع اللہ، یا اب بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود بناؤ گے؟ کون ہے جو تمہیں مشکلوں میں کام آتا ہے؟ کون تمہارے دکھوں کا مداوا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو یاد رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں، پھر اپنی وہی دنیا۔ جب وہ زمین کانپتی ہے نا، زلزلہ آتا ہے، تو پھر سارے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ جب پتھر بھی لرزتے دکھائی دیتے ہیں، جب پہاڑ بھی کانپتے دکھائی دیتے ہیں، جب پانی بھی ڈولتا دکھائی دیتا ہے، جب زمین کا کلیجہ ہل رہا ہوتا ہے، تو بھاگ کر جانے کا، فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ لیکن جب زمین ساکن ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح سرکش کے سرکش، متکبر کے متکبر۔ تو جب پھنس جاتا ہے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب بچتا جاتا ہے تو پھر راستے ڈھونڈتا ہے۔ جب مشکل میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، پکا نمازی بن جاؤں گا، کسی کو دکھ نہیں دوں گا، کسی کو اذیت نہیں دوں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری کروں گا۔ کیا کچھ نہیں کرتا، تو کہتا ہے مسجد صاف کروں گا، میں لیٹرینیں بھی صاف کروں گا، مجھے اس مصیبت سے، اس مقدمے سے، اس دکھ سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے بچا لے۔ اور جب بچ جاتا ہے وہی چھاتی تان کے چلنا، اور وہی تکبر، وہی رعونت، وہی سرکشی۔ کیسا بدبخت ہے، لیکن وہ کتنا قریب ہے۔ جب وہ بندہ دوبارہ پھنستا ہے پھر کہتا ہے مالک، اللہ کہتا ہے چل جا، میں پھر معاف کر دیا، کوئی نہ تو صحیح ایسا کرے۔ خوش نصیب کون ہے جو جوانی میں توبہ کرتے، جوان کی توبہ پہ عرش الہی جھوم اٹھتا ہے۔
تو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگیاں یوں ہی بسر کر دیتے ہیں اور راہ مستقیم پہ نہیں آتے، آوارگی میں بسر کر دیتے ہیں، تو پھر منو مٹی تلے چلے گئے لوگ کہانی بھی بھول جاتے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وقت آئے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے ضرور کوشاں ہونا چاہیے اور سچی توبہ سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کل کا پچھتاوا آج کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ کل کا پچھتاوا تو سوائے حسرت دکھ بڑھانے کے اور کیا ہوگا؟ آج کا پچھتاوا زندگی بدل دے گا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت میں جا کر ایک حسرت ان کے دل میں ہوں گی، حالانکہ جنت میں پہنچ کے کوئی حسرتیں نہیں ہوں گی، ہر حسرت پوری ہو جائے گی، لیکن ایک حسرت ان کے دل میں جنت میں پہنچ کر بھی ہوگی، اور وہ کیا؟ جو چند لمحے خدا کی یاد سے غافل گزارے کیوں گزارے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے لمحات کی قدر کرتے ہیں۔ تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے، سورج مغرب سے نہیں چڑھا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کے در کھلے ہیں، روزانہ آواز آتی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، تو اس کے حضور آج حاضر ہو جائیں۔ کل تو آنا ہی ہے، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، اچھا نہیں ہے کھلے منہ سے چلے جائیں۔ پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا نہیں ہے خود اپنے قدموں سے چل کے اس کی دہلیز پہ چلے جائیں۔ وہ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے روک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کسی نے تنگ کیا ہے، دکھ دیا ہے، ستایا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس ان لوگوں کے رویے نے دکھی کر دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا یہ ذہن بنا تھا کہ میں ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا یہ نہیں مانتا، وہ تو کہتا ہے ان کو لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن ایسے کھوئے ہیں یہ الٹا مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ مجھے گھور رہے ہیں کہ تم کیا ہمیں بتا رہے ہو۔ اللہ اکبر! تو وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ اگلے دن اسی فقیر کو دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو وہی شخص گزرا تو اس نے روک کے پھر پوچھا بابا قبرستانوں میں بھی روتا ہے اور بازاروں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہوا؟ کہا مسئلہ میرا کل والا ہی ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو پھر آج ہی درد نکل آیا، اور آج میرا پروگرام بنا کہ چلو ان کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا آج کیا رکاوٹ ہے؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو قبل اس سے کہ ادھر سے انکار ہو جائے کہ اب وقت بیت گیا، اب تم نے وہ وقت گنوا دیا، ہم نے بڑی مہلت دی تھی تمہیں، ڈوبتا سورج تمہیں روز کوئی پیغام دیتا تھا، اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں روز کچھ کہتے تھے، بڑھاپا تمہیں آوازیں دیتا تھا، تم چلتے تو ٹھوکریں لگتی تھی، یہ ٹھوکریں تمہیں کچھ کہتی تھی، لیکن تم نے کسی بات پہ غور نہ کیا، اور لمبی زندگی کی امید پر تم نے مالک کی دہلیز کو چھوڑے رکھا، اب تمہارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، زندگی کے جو 4 دن مجھے آپ کو میسر ہیں، ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ توبہ کی شرائط 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ترک کرنے کا پختہ عزم مصمم، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ کوئی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو وہ سچی توبہ ہے۔ لیکن محض کسی مجلس کے اندر توبہ توبہ پکار اٹھے، جس طرح وہ گاڑی والا ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے تو رکتا ہے، 5 لاشیں گری ہوئی ہیں تو وہ ٹیپ بھی بند کر دیتا ہے، سارے بس والے توبہ توبہ پکارنے لگ جاتے ہیں، 1.5 کلومیٹر کے بعد پھر دوبارہ وہ بٹن دبا دیتا ہے، اور پھر وہی گانے اور وہی غلیظ چیزیں، اور پھر معمول کی زندگی۔ ایسی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ ما قدر کر دیا جائے اور آئندہ عزم مصمم رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور پھر توبہ کرنے والے کے ما قبل کے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک ساتھ اپنے دین کے لیے گزارنے کی توفیق دے۔ ہم نے جس دور میں اپنے ماں باپ سے دین سیکھا تو اس وقت اتنے فرقے بھی نہیں تھے، نہ بات بات پہ شرک کے فتوے لگتے تھے،
اور نہ ہی لوگ دین کو کاروبار بنائے ہوئے تھے۔ اس وقت کوئی کھڑا ہو کے نعت بھی پڑھتا تھا تو اس کی آنکھیں بند ہوتی تھیں اور تصور مدینے کی گلیوں کا طواف کر رہا ہوتا تھا۔ اور اگر کوئی پیر طریقت تھا تو اس کا مقصد مخلوق کو اللہ تک پہنچانا تھا، لوگوں کا دل اپنی جانب موڑ کے مائل کر کے اپنی جیب گرم کرنا مقصد نہیں تھا۔ اس وقت عالم دین لوگوں کی عقیدتوں کو سمیٹ کر کے، گھیر کر کے، اپنی عقیدت کے دائرے میں ڈال کر کے ان سے سطحی مفاد حاصل کرنے کا دھندا نہیں کرتے تھے۔ اس وقت عالم دین بندے کو گناہ سے نکال کر کے اللہ کی دہلیز پہ سجدہ ریز کرنے کا کام کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ پرستوں نے اسلام کو توڑ کے رکھ دیا، اور جو لوگ بیچارے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں ان پر شرک کے اور بدعت کے فتوے لگا کر کے ان کو اسلام سے بدزد کرنے کی کوشش کی، اور نعت خوانیہ ایک بہت بڑا کاروبار بن گیا، اور پیری مریدی ایک بہت بڑا دھندا بن گیا۔ تو اس دور کے اندر اپنی اولاد کو سنبھالنا، وہ طرح طرح کے سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، تو پھر ان کو دین پر مطمئن رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی تو ان کے لیے قدرے آسان تھا، لیکن ہمارے لیے اپنی اولاد کو سنبھالنا اور دین کی راہ پر ڈالنا قدرے مشکل ہے۔ لیکن ہمارے والدین نے جو آسان کام کیا تھا اس کے لیے بھی بڑی محنت کی تھی، اور ہم اپنی اولاد کے لیے کیا اتنی محنت کر رہے ہیں جتنی محنت ہمارے والدین نے ہمارے اوپر کی تھی۔ تو اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہماری اگلی اولادیں یا ان کی اگلی نسلیں پھر کن ہاتھوں میں ہوں گی؟ تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ سوچنا چاہیے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم وطن چھوڑ کے یہاں آتے ہیں اس لیے کہ ہماری اولادوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ ہم خود پردیس کاٹ لیتے ہیں، تنہائیاں کاٹ لیتے ہیں، اذیتوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن اولاد راہ مستقیم سے بھٹک جاتی ہے تو ہم نے ان کی دنیا کی زندگی کی تو سنوار دی، لیکن جو حقیقی ابدی اور سرمدی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو وہ برباد ہوگی۔ تو ہم نے اپنی اولاد کا بھلا نہیں کیا ہے، اپنی اولاد کا نقصان کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کی حفاظت کریں، اور اولادوں کی حفاظت کیا ہے؟ ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا کردار خوبصورت ہو، ان کے دین کی حفاظت ہو، اور وہ ایک صالح، سچے اور کھرے مسلمان کے صورت اپنی زندگی گزارنے کی مشق کرے، اور اس کا عملی نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کریم علیہ السلام کا پیار سکھاؤ۔ دوسری چیز وحب اہل بیت، اور حضور کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ اور تیسری چیز وتلاوت القرآن، انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں آپ اگر بچپن سے ہی اپنی اولاد کے اندر داخل کر چکے تو پھر آپ کامیاب ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم اس وقت متوجہ ہوتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہو۔ ہمارے گھروں میں ہماری صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو تو پھر خیر و برکت کے قافلے ہمارے گھروں میں اتریں گے۔ قرآن ہماری زندگی کو بدلنے والی کتاب، جب ہمارا ربط اس کتاب سے ہو جائے گا، پختہ تعلق اس کتاب سے قائم ہو جائے گا، تو پھر زمانے کی تیز آندیاں بھی ہمارے پائے استقلال میں لغزش نہیں لا سکتی ہیں، نہ ہمارے عقائد میں خرابی آ سکتی ہے، نہ ہمارے عمل میں کمزوری آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں معمول کے طور پہ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو اس کا خوگر بنانا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر میں صبح کو قرآن کھلتا تھا، اور آج وہ دور
ہم سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت موبائل تو کھلتے ہیں لیکن قرآن نہیں کھلتا، جس کا نتیجہ کیا؟ آج بے برکتیوں کے ڈیرے ہیں۔ کثرت مال کے باوجود بھی ہم بے برکتی کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کا چراغاں نہیں ہے۔ علاء الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ترستا تھا کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کے حضور حاضر ہونا نصیب ہو، لیکن آپ اس کو کہتے تھے فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے آیا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا، اور اگر تو نے زیادہ تنگ کیا تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا۔ ایک دن اس نے آپ کی خانقاہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانقاہ کے اندر جانا چاہا، تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر، تو دروازے بند کر دیے گئے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا۔ اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا۔ لکھا یہ کہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکیدار اور فقیروں کے دروازوں پر بھی بواب، فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں؟ تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانقاہ کی زیارت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا جاؤ کر لو۔ وہ گیا، خانقاہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا، مختلف جگہیں دیکھی۔ جب استبل میں پہنچا، گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا، تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو بیخیں ہیں، قلعے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں، اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندھے ہوئے ہیں وہ سونے کے۔ تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے حضرت کو بھیجا، یہ کیا ہوا؟ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی؟ تو اس پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جب بہار چین، یہ بہت بڑا قیمتی قالین تھا، ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، تاریخ پڑھیں تو یہ بہار چین ایسا قیمتی قالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو قالین تھا وہ اونٹوں پہ لاد کے مدینے بھیجا گیا، اور جب وہ مال غنیمت اترا اور اس میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں بچھا دیا جائے، تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبوی میں بچھایا جائے؟ تو کہا کہاں رکھا جائے؟ مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے، حضرت عمر نے آرڈر دیا کہ یہاں بچھا دو، لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جایا کریں۔ جس قالین پہ زمانے کو ناز تھا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں۔ کسی سے کہو نا کہ آؤ یار اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، 5 گانہ نماز معمول بنا لو، تو کئی صاحب کہتے ہیں جناب میں 2 سال میرے رہ گئے ہیں، پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لینی ہے، پھر اس کے بعد میں نے حج کرنا ہے، پھر اس کے بعد بس میں ہوں گا، مسجد ہوگی انشاءاللہ، آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ یہ میرے ساتھ واقع ہوا، ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ اکبر! پھر نہ ریٹائرمنٹ ہوئی، نہ کچھ ملا، نہ حج کی توفیق ملی، نہ وہ ہوا، نہ مسجد ہوئی۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے، 2 سال، پھر اس کے بعد حج پہ جاؤں گا، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ کیسی بات ہے؟ یہ وہ بندہ ٹائم ٹیبل دے رہا ہے جس کے قبضے میں ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں۔ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مت سمجھے کہ میری زندگی بڑی ہے۔ اللہ سے دعا کرے لمبی زندگی کی، اللہ لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، لیکن اعتماد نہ کرے اگلا لمحہ کہاں ہے میرا کوئی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے۔ تو پھر توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے حضور رجوع لانا چاہیے، اچھے اعمال
کو بجا لانے کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، جلدی جلدی اپنے دامن سے گناہ جھاڑ دینے چاہیے، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس سچے دل سے اللہ کے حضور آ جانا ہی کافی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کشف المعجوب میں یہ روایت لائے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں، کہا یہ تو ٹھیک ہے جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی وہ بخشا گیا، جس نے توبہ کی اس کی توبہ قبول کر لی گئی، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے قبول کرنا تھا، بخشنا تھا، اس کو توبہ کی توفیق دیتے، اپنے در پہ بلایا اسے جسے معاف کرنا تھا۔ کوئی آپ کا باغی ہو، کوئی میرا باغی ہو، تو میں اس کو خود پیغام بھیجوں کہ آ جانا، تو پھر وہ آئے اور میں معاف نہ کروں تو پھر سارے کہیں گے یار تو عجیب بے مروت ہے، خود بلا کے اب معاف نہیں کر رہا۔ تو میاں جب میں نے اس کو میسج بھیجا ہے، میں نے اس کو پیغام بھیجا ہے کہ اس کو کہو آ جائے، تو جب یہ کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے بلایا ہے نا۔ تو دوسرے لفظوں میں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صوفی کہتے ہیں نہیں، معاف کر دیا تھا تو تب بلایا ہے۔ تو اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس کے حضور آ جانا ہی یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی جو مہلت ہمیں میسر آئی ہے اس مہلت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے اور آج وہ قبروں کا رزق ہیں۔ آپ دیکھیں اپنی دوستیوں میں، بچپن سے لے کے اب تک دیکھیں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں، کتنے لوگ تھے کہ جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے رشتہ داریوں میں دیکھ لیں، ہمارے اعزاء و اقرباء میں دیکھ لیں، ہم سے چھوٹی عمر کے لوگ بھی تھے، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ تو ہم تو کوئی پرمٹ کٹوا کے نہیں آئے کہ ہم جو ہے وہ سب سے آخر میں جانا ہے، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ حضور کے ولیہ پر ام معبد سے لے کر کے حضرت ہند بن ابی حالہ تک ایک لمبا سلسلہ ہے اور طویل حدیثیں ہیں، لیکن یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ہر شخص یاد کر سکتا ہے۔ صرف 3 باتیں آپ نے بیان فرمائیں۔ ابیض، سفید رنگ تھا حضور، چٹے رنگ کے تھے، بالکل چونے کی طرح سفید نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر سرخی کی آمیزش تھی۔ یہ حضور کی رنگت کا حسن ہے اور جمال ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال کیا ملیحن، کہ حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھنے والا تڑپ جائے اور اس کی نظر نہ ٹھہر سکے، اور ایک ہوتا ہے حسن ملیح، دیکھنے والا دیکھے اور پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ خود فرمایا انا املح و اخی یوسف اسبح، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں معاملہ ایسا بظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور کے جمال کے اوپر پردے رکھے گئے تھے۔ اگر وہ جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، اس لیے 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پر ڈالے گئے تھے۔ تو حضور کے حسن کے لیے دوسرا لفظ جو حضرت ابو طفیل نے بیان کیا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ اور تیسرا لفظ جو استعمال کیا وہ ہے مقصد۔ مقصد کا معنی متوازن، ہر معاملے میں توازن، سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر۔ پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے، پیٹ چپکا ہو سینہ اٹھا ہو پھر بھی حسن زائل ہو جاتا ہے۔ لیسا بالطویل ولا بالقصیر، قد لمبا بہت زیادہ وہ بھی اچھا نہیں لگتا، پست قامتی بھی ہے، وہ درمیانی قد و قامت، ہر معاملے میں حسن۔ لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہ شان دی تھی 10,000 کے اجتماع میں حضور بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، اذا جامع الناس غمرہم، اللہ نے شان دی تھی۔ لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے تھے، لیکن حضور تشریف لاتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ اپنے محبوب کو شان عطا کی۔ تو یہ 3 لفظ حضور کے حلیے کے حوالے سے یاد کر لیجئے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ 3 لفظوں میں یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر عربی کے یہ لفظ یاد کرنے مشکل ہو
تو تاجدار گولڑا نے پنجابی میں کامی سوکھا کر دیا ہے۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ان مت بھری ہے۔ وہ جمال حضور کو دیا گیا جو کسی اور کا مقصوم نہیں۔ کل قمر لیلۃ البدر